درس منطق دو از استاد وسیم 16 ابان ہزار شاہد مدرسہ علمی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی خب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کیا سے اقترانی کے قواعد عامہ کے بیان میں تھی. خب قانون اول یہ تھا کہ حد اوسط کا تکرار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حد اوسط کا تکرار نہیں ہوگا تو آپ کا اکبر اور اصغر کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اگر رابطہ نہیں ہو پائے گا تو آپ کا نتیجہ نہیں آئے گا. یہ قاعدہ اول بود. قاعدہ دوم، دونوں مقدموں میں حد اقل ایک کو موجبہ ہونا چاہیے. دونوں مقدمات میں سے حد اقل ایک موجبہ ہو. دونوں سالبہ ہوں گے تو نتیجہ نہیں دے گا. البتہ دونوں موجبہ ہو تو نتیجہ ہو سکتا ہے، مشکل نہ دار ہے، لیکن اگر دونوں سالبہ ہوں تو نتیجہ نہیں ہوگا. ایجاب احد المقدمتین، دو مقدموں میں سے کسی ایک مقدمے کا حد اقل موجبہ ہونا. یہ کس وجہ سے فرماتے ہیں؟ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دو چیزوں سے تباین رکھے. دقت کی جگہ نقطہ یہی ہے، ایک چیز دو چیزوں سے تباین رکھے، وہ دونوں متباینین بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں متباین نہ ہو. جو سمجھا وہ بتائے. کیا عرض کیا ہم نے؟ ایک چیز ایک شے بے اور شے جیم سے تباین کی نسبت رکھے، اور بے اور جیم آپس میں متباین ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی. آسان تو بارک اللہ. مثلا آپ کہیں مثال کے طور پر انسان اور فرس، ان دونوں کے ساتھ حجر انسان اور فرس دونوں کے ساتھ تباین رکھتا ہے. یعنی حجر نہ تو انسان کے ساتھ ملتا ہے اور نہ ہی فرس کے ساتھ ملتا ہے. لہذا قضیہ سالبہ درست ہو سکتا ہے انسان اور حجر میں اور فرس اور حجر میں، کیونکہ حجر ایسی چیز ہے جو انسان اور فرس دونوں کے ساتھ نہیں مل رہی، قضیہ سالبہ بنا سکتے. اور انسان اور فرس یہ بھی دونوں آپس میں نہیں مل رہے، ان سے بھی آپ قضیہ سالبہ بنا سکتے. اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حجر انسان اور ناطق دونوں کے ساتھ تباین رکھ رہا ہے، انسان اور حجر سے بھی سالبہ بنا سکتے ہیں قضیہ، حجر اور ناطق سے بھی سالبہ بنا سکتے ہیں، اما انسان اور ناطق سے قضیہ سالبہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ کے دونوں قضایا سالبہ ہوں، یعنی حد وسط نہ اصغر کے ساتھ مل رہی ہے اور آپ کا کبرا بھی سالبہ ہو، یعنی اکبر کے ساتھ بھی نہیں مل رہی، دونوں مقدمے کیا ہوں؟ سالبہ ہوں. دونوں مقدمے سالبہ ہوں یعنی حد وسط نہ اصغر کے ساتھ مل رہا ہے نہ اکبر کے ساتھ. اما یہ اصغر اور اکبر آپس میں ملیں گے یا نہیں، خب یہ آپ طے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھی نہ ملتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ دونوں ملتے ہوں. اگر انسان اور فرس جیسے ہوں اصغر اور اکبر تو نہیں ملیں گے، اور اگر انسان اور ناطق جیسے ہوں تو ملیں گے. خب نتیجتاً آپ طے نہیں کر پائیں گے کہ نتیجہ آپ کیا لیں، موجبہ لیں یا سالبہ لیں.
لہذا دونوں مقدموں میں ایک مقدمہ حد عقل موجبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں سالبہ ہوں گے تو آپ طے نہیں کر سکتے کہ آپ کا نتیجہ کیا ہو، کیونکہ بعض موارد میں موجبہ درست ہوگا، بعض موارد میں سالبہ درست ہوگا. نقطہ سمجھ میں آیا؟ نہیں اگر یہ حد وسط سے یہ اصغر اور اکبر جی یہ ہمیشہ اس میں سالبہ ہوگا، جیسے حجر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں مقدمے سالبہ ہوں، دونوں سالبہ ہوں، صحیح ہے، یعنی پھر کیا مقصد ہوگا اس کا؟ دونوں سالبہ ہوں مقدمے، یعنی آپ کا جو صغرا ہے وہ بھی سالبہ، آپ کا کبرا ہے وہ بھی سالبہ. اچھا سالبہ یعنی کیا؟ یعنی حد وسط نہ اصغر کے ساتھ مل رہا ہے نہ اکبر کے ساتھ مل رہا ہے، یعنی دونوں کے ساتھ تباین رکھ رہا ہے. تو بس حد وسط ایک ایسی چیز ہے جو دو چیزوں کے ساتھ تباین رکھ رہی ہے. اچھا جن دو چیزوں کے ساتھ حد وسط کا تباین ہے وہ دونوں چیزیں بھی آپس میں تباین رکھ رہی ہیں یا نہ، یہ نہیں طے کر پا رہے ہم. ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں تباین رکھے، ہو سکتا ہے کہ دونوں تباین نہ رکھے. اگر تباین ہو تو سالبہ بنا سکتے ہیں، اگر تباین نہ ہو تو سالبہ نہیں بنا سکتے. بس طے نہیں کر پائیں گے کہ نتیجہ ہم کیا دیں. دیکھیں عبارت کو بھی تھوڑا سا مثالیں دیں گے یہ خود بھی. ایجاب احدى المقدمتین، شرط دوم قواعد عامہ میں سے. دوسرا قاعدہ عامہ یہ ہے کہ اگر دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ حد اقل موجبہ ہونا چاہیے. عبارت کا ایسے ہی معنی کریں، نہ کہ حتماً ایک مقدمہ فقط موجبہ ہو، نہ ہو سکتا ہے دونوں موجبہ ہوں، لیکن حد اقل ایک موجبہ ہونا چاہیے. ایسے ایسے کر رہے ہیں صحیح ہے. فلن تاج من سالبتین، پس دو سالبہ سے نتیجہ نہیں آ سکتا. کیوں بھیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن الوسط فی السالبتین لا یساعدنا علی ایجاد الصلۃ والربط بین الاصغر والاکبر. اس لیے کہ جو دو سالبہ ہیں ان کے درمیان جو وسط ہے یعنی حد وسط، وہ ہماری کمک نہیں کرتی کہ اصغر اور اکبر کے مابین ارتباط اور رابطہ ایجاد کر پائے. صلہ بھی یعنی وہی رابطہ ہی ہے. لا یساعدنا، ہماری کمک نہیں کرتی یہ وسط، کس بات پر؟ علی ایجاد صلۃ، یعنی ارتباط پیدا کرنا، والربط، کہ وہی صلہ کے لیے عطف تفسیری ہے. صلہ اور ربط کس کے درمیان؟ بین الاصغر والاکبر، اصغر اور اکبر کے درمیان ارتباط پیدا کرنے پر ہماری حد وسط کمک اور مددگار نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ کیوں مددگار نہیں ہوتی؟ وہ درمیان میں تو بیچاری آتی ہے. فرماتے ہیں اس لیے نظراً، اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ الی ان الشیء الواحد، یعنی شیء واحد، جیسے ہم نے حجر کی مثال دی، ایک ہی چیز قد یکون مباینا لامرین، کبھی کبھار ایک چیز دو امروں کے ساتھ تباین رکھتی ہے، جیسے انسان و فرس. وَأَمَّا لَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا، درست ہے. اور کبھی کبھار ایسے دو چیزوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں کہ جن میں تباین نہیں ہوتا، جیسے انسان اور ناطق. آپ کے پاس عبارت کیسے ہے؟ ہاں احسن، تو ایسے ہونا چاہیے. اس عبارت نے میرا ہاتھ اتنا تنگ کیا کہ کیسے اس کو درست کریں. انہوں نے اما لکھا ہوا ہے، بنی نہیں رہی عبارت، یہ کیا انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے. وَهُمَا لَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا، أَحْسَنْتُمْ بارک اللہ. عبارت ایسے ہی ہو، عبارت بنتی ایسے ہی ہے. نظراً إِلَىٰ أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ مُبَايِنًا لِأَمْرَيْنِ، کہ وہ دونوں امر وَهُمَا لَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا، در حالی کہ ان دونوں امروں کے مابین کوئی تباین نہیں ہے، جیسے انسان اور ناطق. کل فرس، انہوں نے مثال دی، ہم نے حجر کی مثال دی، انہوں نے حجر کی جگہ پر فرس کی مثال دی. جیسے فرس کے المباین للانسان والناطق، درست ہوا.
مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے ہم نے وہاں پر حجر لکھا ہے، انہوں نے فرس کہا ہے. جیسے فرس کہ جو تباین رکھتا ہے انسان اور ناطق کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا حجر انسان اور ناطق کے ساتھ تباین رکھتا ہے. وقد یکون، یہ اوپر والے قد یکون پر عطف ہے، نظرا الی ان الشیء الواحد قد یکون مباینا لامرین وقد یکون مباینا لامرین، کہ وہما متباینان فی انفسہما، وہما ہے نا وانی واہ ہوتا تو اچھا ہے جیسے اوپر تھا، ہے نا؟ ہو گیا. نہیں ہماری طرف سے نہ ڈالیں، جیسے اوپر تھا تو اچھا تھا. جملہ اسمیہ اگر حال واقع ہو تو بہتر ہے تو واو ہو نا. ضمیر بھی رابط ہو سکتا ہے، ویسے تو ضمیر بھی ہو تو بھی چل جاتا ہے کام. وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فِي أَنفُسِهِمَا، در حالی کہ وہ دونوں بذات خود بھی آپس میں بھی کیا ہے؟ تباین رکھتے ہیں. كَالْفَرَسِ الْمُبَايِنِ لِلْإِنسَانِ وَالطَّائِرِ، بھلے دیگے جیسے ہم نے کہا حجر انسان اور فرس کے ساتھ رکھتا ہے، ایسے فرس انسان اور طائر کے ساتھ، انسان اور طائر کے ساتھ تباین ہے، اور انسان اور طائر بھی آپس میں کیا رکھتے ہیں؟ تباین رکھتے ہیں. والانسان والطائر ایضا متباینان، انسان اور طائر یہ بھی دونوں کیا ہے؟ متباینین ہیں. وعلیہ، اگر اس بنا پر یہ جو ہم نے مقدمہ ذکر کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، پس فلا نعرف حال الحدین، حدین یعنی وہی اصغر اور اکبر، اس بنا پر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ دونوں حد یعنی اصغر اور اکبر کا حال کیا ہے. آیا ان کو جمع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہم کوئی ایک فیصلہ طے نہیں کر سکتے. فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینتہما للمتکرر، فقط اس بات سے کہ حد وسط کے ساتھ دونوں تباین رکھتے ہیں، اس سے ہم اصغر اور اکبر کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں یا جمع نہیں ہو سکتے. درست ہے؟ اس بات سے کہ حد وسط کے ساتھ اصغر اور اکبر تباین رکھتے ہیں، اس سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اصغر اور اکبر آپس میں تباین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. درست ہے؟ تیسری چیز کے ساتھ دونوں کا تباین اس بات کو طے نہیں کرتا کہ ان دونوں کا بھی آپس میں تباین کا رشتہ ہے یا تباین کا رشتہ نہیں ہے. اب یہ نہیں طے کر سکتے. وَعَلَيْهِ فَلَا نَعْرِفُ حَالَ الْحَدَّيْنِ لِمُجَرَّدِ مُبَايَنَتِهِمَا لِلْمُتَكَرِّرِ، خالی اس بات سے آپ دونوں کے حال کو معلوم کریں کہ یہ دونوں تباین رکھتے ہیں متکرر سے، اس سے ہمیں دونوں کی حالت کا پتہ نہیں چلتا. فلا نعرف حال الحدین کہ انہما متلاقیان خارج الوسط ام متباینان. روشن ہوا؟ فلا نعرف حال الحدین کہ انہما، یہ انہما اس کے ساتھ ہے، فلا نعرف حال الحدین کہ انہما متلاقیان خارج الوسط ام متباینان، کہ وسط کو اگر نکال دیا جائے تو اصغر اور اکبر آپس میں تلاقی کرتے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. درست ہے بات؟ پس فلا ينتج الایجاب ولا السلب، لہذا آپ نہ ایجاب کا نتیجہ لے سکتے نہ سلب کا. ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر ایجاب ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر سلب ہو. چل مثال دے دیتے. فاذا قلنا لا شیء من الانسان بفرس، درست ہے، ولا شیء من الفرس بناطق، درست ہے. فرس انسان اور ناطق دونوں کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. خوب، اس کا نتیجہ آپ سالبہ لے سکتے ہیں. فإنه لا ينتج السلب، آپ نتیجہ تو یہ نہیں لے سکتے کہ حد وسط کو گرا کر کہ لا شیء من الانسان بناطق، غلط ہے. لأن الطرفین متلاقیان. اچھا بھائی، سالبہ کا نتیجہ نہ لیں، موجبہ کا لیں.
فرماتے ہیں کہ ولو ابدلنا بالمقدمۃ الثانیۃ قولنا، اگر ہم اپنے اس قول کو دوسرے مقدمے کے ساتھ تبدیل کریں، یعنی وہ جو دوسرا مقدمہ بنا تھا لا شیء من الفرس بناطق، اس کی جگہ پر رکھے لا شیء من الفرس بطائر، نتیجہ موجبہ لے سکتے نہ، فإنه لا ينتج الإيجاب، خب یہاں پر آپ نتیجہ یہ تو نہیں لے سکتے کہ کل انسان طاہر، کیونکہ لأن الطرفین متباینان، دونوں طرف کیا ہے؟ متباین ہے۔ آپ کہیں کہ الٹا کیوں کر رہے ہیں بھیا، اوپر موجب والے نیچے سالب والے، ایسے آپ کہیں گے نا، تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کلی قانون کے تحت نہیں لے سکتے، بعض موارد میں وہ ہوگا، بعض موارد میں یہ ہوگا، اور ہم منطقیوں کا مزاج ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پر بات ٹوٹے گی تو اس بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ وَيَجْرِي هَذَا الْكَلَامُ فِي كُلِّ صَالِبَتَيْن، اگر جتنے بھی صالبہ ہیں ان تمام صوالب میں یہ بات ہماری چلتی رہے گی۔ اب تمام شد الحمدللہ۔ اچھا، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں مقدموں میں حد اقل ایک کلیہ ہونا چاہیے، دونوں مقدمات میں سے حد اقل ایک کلیہ ہونا چاہیے، اگر دونوں جزئیہ ہوں گے تو پھر بھی طے نہیں ہوگا، وہاں پر بھی عیناً یہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ جزئیہ قضیہ بنائیں، حد وسط مثلا آپ کہیں بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان فرسون، بھائی وہ جو حیوان ہے بعض موارد میں انسان کے ساتھ طلاقی کرتا ہے، بعض موارد میں فرس کے ساتھ طلاقی کرتا ہے، تو اب میں نتیجہ کیا لوں؟ سالبہ لوں موجبہ لوں؟ خب یہاں پر تو موجبہ نہیں لے سکتے کہ بعض الانسان فرسون، غلط ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہ نتیجہ سالبہ لے تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے، مثلا بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان ناطق، بعض انسان لیس بناطق، اگر سالبہ بنائیں بعض الانسان لیس بناطق، یہ بھی غلط ہے، مشخص نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگر قضیہ آپ کا جزئیہ ہوگا تو حد وسط اصغر اور اکبر کے ساتھ جو نسبت رکھتی ہے، اگر آپ کا قضیہ موجب قضیہ جزئیہ ہوگا تو حد وسط اصغر اور اکبر کے ساتھ معلوم نہیں کرے گی ہمارے لیے کہ اصغر اور اکبر آپس میں ملاقات کرتے ہیں یا ملاقات نہیں کرتے۔ روشن ہوا؟ اس مثال پر غور کریں۔ مثلا یہی مثال، بعض الانسان حیوان بعض الحیوان فرس، ایسے بھی درست ہے، اور یوں بھی اگر کہیں بعض الحیوان ناطق، دونوں قضیے درست ہو سکتے ہیں نا۔ اگر پہلے کے ساتھ ملائیں بعض الانسان حیوان بعض الحیوان فرسون تو یہاں پر سالبہ آنا چاہیے، موجبہ نہیں بنا سکتے۔ اگر بنائیں بعض الانسان حیوان بعض الحیوان ناطق تو یہاں پر آپ کو موجبہ بنانا چاہیے، سالبہ نہیں بن سکتا۔ خب طے نہیں ہو رہا کہ نتیجہ میں کیا لوں، موجبہ لوں یا سالبہ لوں۔ عیناً جو اوپر مسئلہ بیان کیا وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ وہی اوپر والا مطلب ہے، کوئی جدید بات نہیں ہے۔ کلیت و احد المقدمتین، خوب دونوں مقدمتین میں سے ایک مقدمہ کیا ہونا چاہیے آگا؟ کلی ہونا چاہیے۔ پس فلا انتاج من مقدمتین جزئیتین، پس دو مقدمے جو دونوں جزئیہ ہوں ان سے نتیجہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الوسط فیہما لا یساعدنا ایضا، کیونکہ ان میں بھی حد وسط ہمارے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ کس بات پر مدد کرے؟ الا ایجاد صلۃ بین الاصغر والاکبر، کہ ہم لوگ اصغر اور اکبر کے درمیان
ارتباط ایجاد کرے اس میں ہمارے لیے حد وسط مددگار نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الجزئیہ، قضیہ جزئیہ کیا کہتا ہے، دقت کیجئے گا، لا تدل علی اکثر من تلاقی طرفیہ فی الجملہ، اس سے زیادہ تو دلالت نہیں کرتا. جزئیہ کہتا ہے کہ بابا یہ آپس میں جو اطراف ہیں فی الجملہ ملاقات کرتے ہیں، حد وسط اصغر کے ساتھ بھی فی الجملہ اور حد وسط اکبر کے ساتھ بھی فی الجملہ جمع ہو رہی. اما وہ فی الجملہ جمع ہونا دونوں میں آیا وہی موارد ہے کہ جہاں پر اوسط دونوں کے ساتھ مل رہی ہے یا دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہے؟ خود ہو سکتا ہے علیحدہ علیحدہ، ہو سکتا ہے عیناً وہی مورد ہو. لأن الجزئیہ لا تدل، دلالت نہیں کرتا، علی اکثر، اس سے زیادہ پر، کہ من تلاقی طرفیہ فی الجملہ، کہ اس کے جو اطراف ہیں وہ فی الجملہ آپس میں کیا ہے، جمع ہوتے ہیں. پس فلا یعلم فی الجزئیت، جہاں پر عبارت میری چینج ہو وہاں پر بتائیے گا. فلا یعلم فی الجزئیتین ان البعض من الوسط الذی یتلاقا به مع الاصغر هو نفس البعض الذی یتلاقا به مع الاکبر ام غیرہ. یہ عبارت فنی ہے تھوڑی، ہاں یہ امتحان میں دوں گا یا آ سکتی ہے امتحان میں، نوٹ کر لیں. یہ ہو گئی، پہلے والی ہو گئی. فرماتے اس لیے کہ بس نتیجتاً فلا یعلم فی الجزئیتین، دونوں جزئیہ میں معلوم نہیں ہوگا کہ ان البعض من الوسط، جو وسط کا بعض ہے، آپ نے کہا نا بعض الانسان حیوانون، یہ جو بعض ہیں درست ہے، درست ہے آگا. اور پھر آپ نے کہا وبعض الحیوان فرسون، وبعض الحیوان فرسون، یہ جو بعض ہے حد وسط کا حیوان کا، ان البعض من الوسط الذی یتلاقا به مع الاصغر، وہ بعض کہ جس کے ذریعے سے، جس کے توسط سے وہ اصغر کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، یعنی حیوان کا بعض وہ والا حصہ جو انسان کے ساتھ جمع ہے. ان البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الاصغر ان البعض هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الاكبر. ان کی خبر، آیا یہ بعض عیناً وہی ہے حد وسط کا کہ جس نے اکبر کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ خوب یہ معلوم نہیں پڑے گا آپ کو. وہ بعض حد اوسط کا جو اصغر کے ساتھ مل رہا ہے عیناً وہی بعض ہے کہ جو اکبر کے ساتھ مل رہا ہے، ام غیر ہو یا اس کا غیر ہے. خود دیکھیں ان معلوم نہ میشے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ جس بعض میں اصغر کے ساتھ وہ ملاقات کر رہی ہے وہ بعض عیناً وہی بعض ہے جس میں اکبر کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، یا عیناً وہی نہیں ہے، جدا جدا ہے. کہ یہ معلوم نہیں ہوگا. یہ معلوم نہیں ہوگا تو آپ ایجاب اور سلب کا فیصلہ نہیں کر سکتے. معلوم نہیں ہو پائے گا، کیسے کریں گے معلوم؟ کیونکہ دونوں طرح کی مثالیں آ سکتی ہیں، کہاں سے معلوم کریں گا؟ قاعدہ کلی نہیں بنے گا. چیزی داری اونجا که ما داریم توی مثال میتونیم متوجه بشیم که بعض اینجا میگه بعض الانسان ولی توی مقدمه میگه بعض الانسان. خوب دیگه منطق میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے نا ایک مثال، منطق میں تو ہم قانون دیں گے آپ کو کہ اگر دونوں مثلا جزئیہ ہوں، موجب جزئیہ ہوں، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ موجب جزئیہ آئے گا یا سالب جزئیہ آئے گا؟ ان کو نہ تو نہیں بگن دی. وکلاہما جائزون، دونوں ممکن ہے. وکلاہما جائزون یعنی ای ممکنون، اور دونوں صورت ممکن ہے. ہو سکتا ہے حد وسط کا وہ بعض جو اصغر کے ساتھ مل رہا ہے اکبر کے ساتھ بھی ملاقات کرتا ہو سکتا ہے کہ ملاقات نہ کرتا ہو. ومعنی ذالک، اس کا معنی کیا نکلے گا کہ انا لا نعرف حالت طرفین یعنی الاصغر والاکبر امتلاقیان ام متباینان. یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم کو پتہ نہیں ہے دونوں طرفوں کا حال، دونوں طرف یعنی اصغر اور اکبر، ان دونوں کا حال پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بعض موارد میں کر رہے ہیں، بعض میں نہیں کر رہے. کلی قانون نہیں ملے گا. پس فلا ينتج الایجاب ولا السلب،
نتیجتاً نہ آپ ایجاب کا نتیجہ لے سکتے ہیں نہ آپ سلب کا نتیجہ لے سکتے ہیں. کما نقول مثلا جیسے ہم کہتے ہیں اولاً بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان فرس فإنه لا ينتج الایجاب. خب یہ آپ اس سے اگر موجبہ کا نتیجہ لے غلط ہے. آپ نہیں کہہ سکتے بعض الانسان فرس, غلط ہے. وَإِذَا أَبْدَلْنَا بِالْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلَنَا, اگر ہم اپنے اس قول کو دوسرے مقدمے سے تبدیل کریں, یعنی بعض الحیوان فرسن کی جگہ پر رکھیں بعض الحیوان ناطقن, آپ کہیں بعض الانسان حیوان بعض الحیوان ناطقن, فإنه لا ينتج السلب, یہ تو سلب کا نتیجہ نہیں دے گا. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے بعض الانسان لیس بناطق, غلط ہے. اولاً یہ ہوا. بھلے استاد یہاں پر ہم نے کہا نا بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے. ہم نے جس طرح تباین جزئی میں کہا تھا بعض اوقات منوا جا سکتا ہے بعض اوقات تباین کو, تو یہاں پہ تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں وہ بالآخر دیکھے وہ اس میں ان دونوں میں جامع موجود ہے. تباین جزئی یعنی بعض موارد میں اجتماع نہیں ہوتا. تو یہاں پر نہیں یہاں پر جامع بنا ہے. ایجاب اور سلب میں جامع کیا ہے؟ تردید ہے. یہاں پر تردید ہے. بعض موارد میں موجبہ ہوگا بعض موارد میں سالبہ ہوگا, یہ تردید ہے. لیکن تباین جزئی میں ایک جامع ہم نے نقطہ دیا تھا کہ بعض موارد میں قابل جمع نہیں ہے ما غض النظر عن بعض الاخرى. خب ایک کلی قانون جامع آپ نے دیا, تبھی ہم نے اصلا تباین جزئی کی اصطلاح کو بنایا کہ بالآخر ایک جامع دیا. یہاں پر آپ جامع نہیں دے سکتے, یہاں پر ایسا جامع آپ نہیں دے سکتے. اچھا سوال تھا لیکن جامع نہیں دے سکتے آپ یہاں پر. متوجہ ہیں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بالآخر وہاں پر پھر بھی کلی قانون آپ کو دیا. ہم نے کہا تباین جزئی یعنی بعض موارد میں جمع نہیں ہوں گے. انہوں گفتی یہ کنفرم ہے کہ بعض میں بھلے بس اس حد تک کہ کلی قانون ہے کہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوں گے, چاہے تباین کلی کی نسبت ہو چاہے عموم وجہ کی نسبت ہو, لیکن یہاں پر نہیں بنتا. استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مقدمہ جو کلیہ ہو تو ایک مثال بنتی ہے کہ بھائی تمام انسان حیوان ہیں, کلو انسان حیوان, اور دوسرا مقدمہ ہے بعض الحیوان فرس. تو نتیجہ بالاخص پہ رکھتے ہوئے اگر ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ بعض الحیوان فرس, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں جزئیہ ہوں تو نتیجہ نہیں نکلے گا. کلی کی طرف کہاں چلے گئے؟ وہ یہ کش کلیہ بعض ہم نتیجہ نہیں ملے نہ وہ عرضمی کو نہیں دی گئی. عرضمی کو نہیں, بہت سارے موارد ایسے ہوں گے کیونکہ جب ہم اشکال کو بنائیں گے نا, یہ ایک عمومی قانون ہے چاہے شکل اول میں ہو چاہے شکل ثانی میں ہو چاہے شکل ثالث میں ہو. لیکن وہ جو آپ بتا رہے ہیں ہم جب اشکال کو بیان کریں گے مثلا شکل اول میں ہو سکتا ہے ہم وہاں پر آپ کو بتائیں ایک مقدمہ کلی ہے ایک جزئی ہے لیکن پھر بھی نتیجہ آتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان اشکال کے اپنے خصوصی شرائط بھی ہو, لیکن اگر دونوں جزئی ہوں خصوصی شرائط کا بھی اضافہ کر دیں تو بھی خراب ہوتا ہے, صحیح نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے. ثانیاً بعض الانسان حیوان و بعض الحیوان لیس بناطق فإنه لا ينتج السلب. درست ہے. اگر آپ کہیں بعض الانسان لیس بناطق غلط بن جائے گا. وَإِذَا أَبْدَلْنَا بِالْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلَنَا, اور ہم اپنے دوسرے مقدمے کو اگر دوسرے اپنے اس قول سے تبدیل کریں بعض الحیوان لیس بفرسن خوب فإنه لا ينتج الإجابة بعض الانسان فرس, غلط ہے. مثال روشن ہے. وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين مهما كان موضع الوسط في المقدمتين. کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام ہر وہ جگہ جہاں پر دونوں مقدمے جزئیہ ہوں آپ حد وسط کو کسی بھی جگہ پر رکھیں, یعنی کوئی بھی اشکال کی صورت ہو جو آگا کے جواب میں ابھی میں نے عرض کیا, چاہے شکل اول ہو چاہے شکل ثانی ہو چاہے شکل ثالث ہو چاہے شکل رابع ہو, کسی بھی جگہ پر حد وسط کو رکھے تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا. موضوعاً او محمولاً او مختلفاً, دونوں میں موضوع کی جگہ پر ہو حد وسط شکل ثالث بنے گی, دونوں میں معمول کی جگہ پر ہو شکل ثانی بنے گی, مختلفاً میں شکل اول اور رابع بنے گی. تمام شد. آسان ابھی بات کر رہے. چوتھا نتیجہ تابع اخذ سے مقدمتین ہے کہ آج مسلسل پڑھ رہے ہیں اور آپ میرے خیال میں تھک بھی رہے ہیں تھوڑا تھا نا, یہ بات تھوڑی سی آسان ہے. نتیجہ
کہتے النتیجۃ تتبع اخص المقدمتین، دو مقدموں میں جو خصیص ہوگا نتیجہ اس کے تابع ہوگا. اس کا سر اور راز یہ ہے کہ علت معلول سے کمال میں ہمیشہ برتر ہوتی ہے. نہیں ہو سکتا کسی مورد میں معلول علت سے برتر ہو، کسی بھی کمال میں، کسی بھی کمال. اخص یعنی خصیص تر، پست تر، سین کے ساتھ، اخص صاد کے ساتھ نہیں، اخص نہیں، اخص ہے، صحیح ہے، یعنی پست تر، درجے میں اس سے کم تر. اگر دو مقدمے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ پست ہے دوسرا عالی ہے تو نتیجہ پست والا ہوگا. کیوں؟ اس کا سر اور راز کیا ہے؟ اس کا سر اور راز یہ ہے کہ معلول، نتیجہ معلول ہے نا مقدمتین کی نسبت سے. مقدمتین صغرا اور کبرا نتیجے کی نسبت سے علیت رکھتے ہیں، علت کے درجے میں. اور نہیں ہو سکتا کہ نتیجہ کے جو معلول ہے وہ اپنی علت کے کسی بھی حصے سے برتر ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں بھلے، اصل یہ نکتہ ہے کیونکہ علت بالآخر اعطا کرنے والی ہے نا معلول کو. خب اگر معلول علت سے برتر ہے تو کی انہوں اعطا کر دے. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ معلول ہے یعنی مال خودش نیست، یعنی اس کے پاس اپنا نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے کہا معلول یعنی مال خودش نیست. خوب، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ علت سے برتر ہے. خوب دیکھیں پھر اس کو کس نے دیا؟ علت نے تو دیا نہیں کیونکہ اس کے پاس تو تھا نہیں. فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا. مساوی ہو سکتا ہے؟ نہ مساوی بھی نہیں ہو سکتا، درجے میں کم تر ہوگا. مساوی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ دیکھے لینے والا ہے نا. حد عقل اس جہت میں پھر بھی تفاوت ہوگا کہ علت کے پاس اپنا ہے اور علت نے اس کو دیا ہے. ہم ان حد عقل چیز میں کو نہیں دیکھے، تفاوت میں کو نہیں. حد عقل یہ تفاوت ہوگا. باقی دونوں کلیہ ہوں تو نتیجہ کلیہ ہوگا، ہو سکتا ہے دونوں موجبہ ہوں نتیجہ موجبہ ہوگا. بھلے النتیجۃ تتبع اخص المقدمتین، نتیجہ دو مقدموں میں سے جو خصیص تر ہوگا اس کے تابع ہوگا. یعنی اذا كانت احدى المقدمتين سالبة كانت النتیجۃ سالبہ. اگر ایجاب و سلب میں اخص سلب ہے ایجاب سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب امر وجودی ہے، سلب امر عدمی ہے، اور امر وجودی امر عدمی سے شرافت رکھتا ہے. امر عدمی سے امر وجودی کیا رکھتا ہے؟ شرافت رکھتا ہے. استاد یہ ہر جگہ پہ یا صرف یہاں پر؟ وجودی جہت سے بھلے ہر جگہ پر ہے. نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں النتیجہ تتبع اخص، بھلے ہر جگہ پر کلی قانون ہے، کلی قانون ہے، منطق یعنی کلی قانون. کیونکہ ہم نے پہلے دوسرے غیر استدلال مباشر وغیرہ میں بھی پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ مثلا جب بھی اگر کہیں پر موجبہ اور سالبہ ضروری ہے وہاں پر بھی سالبہ آنا، یا نہیں صرف یہ اسی قیاس کے موارد کے اندر یہ بات ہے؟ نہ، وہ وہاں پر کوئی بات ہی دوسری تھی. وہاں پر بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ اصل سے اوپر نتیجہ لے رہے ہو. ایسے تو نہیں. آپ نے کبھی دیکھا تھا جزیہ کو کلیہ بناتے ہیں؟ نہیں تھا ایسا. یعنی اذا كانت احدى المقدمتين سالبة كانت النتیجۃ سالبة، کیونکہ سالبہ اخص سین کے ساتھ پست ہے ایجاب سے. ہمیشہ ایسے امر عدمی سے امر وجودی، امر عدمی پستر ہے، امر وجودی شریف تر ہے. بھلے آیا ہمیشہ ایسے؟ درد امر وجودی ہے امر عدمی ہے؟ خوب درد کا نہ ہونا امر، خوب یہاں پر کیا اچھا ہے؟ امر وجودی اچھا ہے امر عدمی اچھا ہے؟ ہاں نہ، قانون جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امر وجودی امر عدمی سے برتر ہے تو درد، ہاں کیسے ہے؟
درد کا ہونا یعنی مثلا اس وقت آپ بیٹھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے صحت کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور خدا نخواستہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا تو وہ پیٹ کا درد اچھا ہے یا نہ؟ اس وقت آپ کو درد نہیں ہے، یہ اچھا ہے. تو کیسے کہہ رہے امر وجودی ہر جگہ پر امر عدمی سے برتر ہے؟ استاد بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ علم اور جہل. اس کو چھوڑے، اس مثال میں آئے نا اصل یہ کہ صحیح ہونا، ٹھیک، صحیح ہونا صحیح ہے، ٹھیک، صحیح نہ ہونے کا نام جو ہے درد ہے. یعنی اگر درد یعنی امر عدمی ہے بقول آپ کے، درد نتیجہ ہے، ہاں ایک امر عدمی کا نتیجہ ہے درد استاد. صحیح نہ ہونے کو درد دیکھا جائے تو یعنی اس کا امر عدمی ہے. آگا کہہ رہے ہیں درد یعنی صحت کا نہ ہونا، صحت کا یعنی اجزاء کا ملائم ہونا. یعنی آگا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں برعکس کر رہا ہوں، درد امر عدمی ہے اور لذت امر کیا ہے؟ وجودی ہے. وہ معروف اسی طریقے سے ہے کہ درد کو ہم لوگ ویسے کہہ رہے ہیں کہ امر وجودی ہے، وگرنہ درد کی تعریف کرتے ادراک المنافر. مثلا جو میری طبیعت مزاج ایک اس خاص ہمانگی سے ہٹ جاتی ہے، جب میں اس کو درک کرتا ہوں تو درد محسوس کرتا ہوں. درست حالہ اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر فی ہے معافی ہے، انصافاً درد امر وجودی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز حس کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. لفظوں میں ممکن ہے انسان ایسے کہے کہ بھئی امر عدمی. امر عدمی کیا ہے؟ چیخیں نکل رہی ہیں بندے کی، کوئی چیز محسوس کر رہا ہے بیچارہ بیٹھ کر نا. صحت کے نہ ہونے جیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں نہ صحت کا نہ ہونا فقط درد نہیں ہے، اس صحت کے نہ ہونے کو جو آپ درک کر رہے ہیں یہ درد ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے موارد میں کیا ہو صحت نہ ہو لیکن آپ کا ادراک نہ ہو، لہذا درد نہ دارید. درد وہاں پر ہے جب اس صحت کے نہ ہونے کو آپ درک کر رہے ہیں. بس امر وجودی ہے درد بھی. ہاں حق کے مطلب ہم ہی نے. ہاں نہ استاد ایسے کہتے نہ ہونے کا ایک اثر ہے نا. جب تک آپ اس کو درک نہیں کریں گے، اصل درد اس ادراک سے آتا ہے. ادراک نہ ہو، مثلا جیسے آپ کو انجیکشن لگا دیں، آپ فرض کریں بے ہوش ہونے کی، اس کے بعد آپ کی انگلی کاٹ دیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو، کیونکہ ادراک نمی کو نہیں. درد کب ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ اس شے کو درک کرتے ہیں. درک نہیں کریں گے تو درد نہیں ہوگا. اسی لیے بے حس بندہ اس کے سامنے کسی کو قتل بھی کر دے فرق ہی نہ کو نہیں، کیونکہ ادراک نہ دار، درک نہ دار ہے. بے حس کی حالت یہ ہے. اما جو حساس بندہ ہوتا ہے، جو حد سے زیادہ محسوس کرتا ہے، معمولی سی چیز بھی اس کو جو ہے وہ کیا ہے؟ تڑپا دیتی ہے. درد کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے. جتنا ادراک قوی ہوگا درد اتنا قوی ہوگا. یہیں سے سمجھے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ شرح چہل حدیث جو امام کی ہے، اس میں اس جملے کی تفسیر امام ایسے کرتے ہیں. میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی کما اوذیتو. خوب حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ایسے تھے کہ جن کو آرے کے اندر ڈال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، چیر دیا گیا تھا. خوب انجوری کی اذیت پیغمبر ختم مرتبت نہ دی دے. خوب پس چرامی گے کہ ما اوذی نبی کما اوذیتو. ہاں اس معاملے میں یہاں پر حضرت ختمی مرتبت کا ادراک ان سب سے قوی ہے. لہذا ہمین کے ایک کافر بندہ بھی ہے نا، ابو جہل کو بھی دیکھ رہے ہیں نا، وہ راہ حق سے جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو اصلاً خود تڑپ رہے ہیں. کیوں جا رہا ہے آخر یہ ادھر؟ خود تڑپ رہے ہیں.
یہ اس سعادت اور شقاوت اور دوسروں کی شقاوت کو دیکھ کر تڑپنا اتنا تام ادراک جو رسول اللہ کو تھا دوسرے انبیاء کو نہیں تھا، کیونکہ ان کی معرفت تام تھی، ادراک تام تھا، لہذا درد بھی یہاں پر زیادہ تھا۔ ایک یہ جواب، البتہ میرے ذہن میں یہ جواب بہت اچھا ہے امام کا، خیلی خوب ہے، عالی جواب ہے۔ البتہ ما اوذی نبی کما اوذیتو کو جو میرا اپنا ذہن کہتا ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو کربلا کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، خوب کربلا کسی نداشت، لہذا وہ بھی ایک طریقے سے رسول اللہ کی طرف پلٹتا ہے، ما اوذی نبی کما اوذیتو، بھلے دیکھیں اس طریقے سے بھی ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لذت بھی اپنے اوج پر ہے، درد بھی اپنے اوج پر ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ کا ادراک تام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ کا ادراک کیا ہو جاتا ہے، تام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں نا، آپ کو تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے، دن میں اتنا احساس نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی توجہ اتنی نہیں ہے، آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے۔ اماں جیسے رات ہوتی ہے، ماشاءاللہ بستر میں آتے ہیں، سارے سونا شروع ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں تو پھر درد اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب دوسری چیزوں کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ منقطع ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور اب میں اپنے اس درد کو زیادہ احساس کروں، لہذا جو درد ہے وہ رات کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، دن میں کم محسوس ہوتا ہے، کیونکہ توجہ اس طرف زیادہ ہوتی ہے۔ خود فرض کریں کہ جو بندہ قیامت میں آتا ہے، برزخ میں آتا ہے، حشر میں آتا ہے، کہ اس کی پوری توجہ اب اس کی طرف ہے، خود وہ ادراک آپ مجھے بتائیں، چاہے وہ ادراک درد کی طرف سے ہو یا لذت کی طرف سے ہو، اپنے عروج پر ہوگا۔ لہذا کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو پتہ نہیں کتنے ہزار مرتبہ پانی سے دھویا گیا تو یہ دنیا کی آگ بنتی ہے۔ خوب اس کو یعنی مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اس کو اوپر لے کر جائیں کیا بنتی ہے؟ خوب برگردیں، واپس آ جائیں۔ النتیجۃ تتبع اخص مقدمتین، اخص المقدمتین، نتیجہ دو مقدموں میں سے جو خصیص تر ہوگا اس کے تابع ہوگا۔ یعنی اذا کانت احدى المقدمتین سالبۃ کانت النتیجۃ سالبہ، اگر دونوں مقدموں میں سے ایک سالبہ ہوگا تو نتیجہ بھی سالبہ ہوگا۔ لأن السلب اخص من الایجاب، یہاں سے باہر گئے تھے کہ سلب کیا ہے، ایجاب سے اخص ہے۔ خوب کبھی کبھار یہ جو سائیڈوں والے مطالب ہے یہ آپ کے درس پر فوقیت رکھ دیں بہت زیادہ۔ وَإِذَا كَانَتْ جُزْئِيَّةً، اور اگر دونوں مقدمہ میں سے ایک جزئیہ ہو تو كَانَتِ النَّتِيجَةُ جُزْئِيَّةً، نتیجہ بھی کیا ہوگا، جزئیہ ہوگا، کیونکہ لأن الجزئیۃ اخص من الکلیہ، اس لیے کہ جزئیہ کلیہ سے کیا ہوتا ہے، اخص ہوتا ہے۔ وہذا شرط واضح، یہ شرط اتنی واضح ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کر آپ کو کیا استدلال کریں، کیونکہ لأن النتیجۃ متفرعۃ عن المقدمتین معا، کیونکہ نتیجہ دونوں مقدموں کا نتیجہ ہے نا، متفرع ہوتا ہے دونوں مقدمات پر، یعنی نتیجہ معلول کی حیثیت رکھتا ہے دونوں مقدموں کی نسبت سے، اصل علت کی حیثیت رکھتا ہے اور نتیجہ فار اور معلول کی حیثیت رکھتا ہے۔ فلا يمكن ان تزيد عليهما، پس نہیں ہو سکتا کہ یہ ان دونوں پر کیا ہو جائے، فوقیت رکھے، اضافہ ہو، زائد ہو، فتکون اقوی منہما، اور ان پر زائد ہو جائے اور ان دونوں سے قوی ہو جائے، لازم آئے گا کہ معلول علت سے کیا ہو جائے، اقوی ہو جائے۔ خوب آخری مطلب کہ بالکل آسان ہے، پانچواں قاعدہ، لا انتاج من سالبۃ صغرا و جزئیۃ کبریٰ، اگر یہاں پر بھی نتیجہ نہیں ہوگا کہ آپ کا صغرا سالبہ ہو اور کبریٰ کیا ہو، جزئیہ ہو، متوجہ ہو، صغرا سالبہ ہو اور کبریٰ جزئیہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا بد ان تفرز صغرا الکلیہ، یہ جو آپ کہنے سالبۃ صغرا سالبہ ہو، حتماً یعنی یہ سالبہ کلیہ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سالبہ جزیہ ہوگا تو دونوں جزیہ ہو جائیں گے، وہ تو ہم نے جدا گانا بیان کر دیا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صغرا سالبہ ہو، یعنی قطعاً کلیہ کی بات کر رہے ہیں،
کیونکہ اگر جزئیہ کہیں گے تو ادھر سے کبرا بھی جزئیہ اور ادھر سے صغرا بھی جزئیہ، وہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دو جزئیہ سے نتیجہ نہیں ہوگا. بس مد نظر ہے صغرا کلیہ. ولا بد ان تفرض صغرا کلیتاً، خوب ضروری ہے کہ آپ صغرا کو کیا کریں فرض. ارے دیکھیے صغرا کبرا کو لیتے رہیں گے. وَإِلَّا لَخْتَلَّ شَرْطُ ثَالِث، کیونکہ اگر صغرا بیچاری جزئیہ ہو تو پھر آپ کا تیسرا شرط مختل ہو جائے گا. شرط سوم کیا تھا کہ دونوں جزئیہ نہیں ہونے چاہیے. بس صغرا یہاں پر کیا ہے کلیہ ہے. وَلَا بُدَّ أَن تُفْرَضَ الْكُبْرَى مُوجَبَةً، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کبرا جزئیہ ہو، قطعاً آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ کبرا کیا ہو موجبہ ہو، کیونکہ اگر اس کو بھی آپ سالبہ کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا لختل شرط و ثانی، تو دونوں سالبہ بن جائیں گے. بس کہنا مقصود ہمارا یہ ہے کہ سالبہ کلیہ صغرا اور موجبہ جزئیہ کبرا، اس سے نتیجہ نہیں آئے گا. فَإِذَا تَأَلَّفَ الْقِيَاسُ مِنْ صَالِبَةٍ كُلِّيَّةٍ صُغْرَى وَجُزْئِيَّةٍ مُوجَبَةٍ كُبْرَى، اگر آپ قیاس بنا ایک طرف سے صالبہ کلیہ صغرا ہو اور دوسری طرف سے موجبہ جزئیہ کبرا ہو تو بھی نتیجہ نہیں ہوگا. چرا فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ، کیونکہ پتہ نہیں چلے گا کہ ان الاصغر والاکبر متلاقیان او متباینان خارج الوسط، حد وسط کو گرا دیں تو پھر آیا اصغر اور اکبر آپس میں تلاقی کرتے ہیں یا تلاقی نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا. کیوں بھائی پتہ نہیں چلے گا؟ فرماتے اس لیے کہ لأن صالبۃ الکلیہ تدل علی تباین طرفیہ، کیونکہ صالب کلیہ بیان کرتا ہے کہ بابا ان دونوں طرفوں میں تباین کی نسبت ہے، حد وسط اور اصغر میں تباین کلی کی نسبت ہے. یہ بتا رہا ہے نا صالب کلیہ، اسی کو بتا رہا ہے نا، اصغر اور حد وسط میں تباین کلی کی نسبت ہے. ای الاصغر مع الاوسط، یعنی لأن صالبۃ الکلیہ تدل علی تباین طرفیہ ہونا یہاں پر یعنی کہاں پر اصغر اور اوسط میں تباین کی نسبت ہے، کیونکہ صالب کلیہ بنایا یعنی تباین ہے. والجزئیۃ الموجبہ، وہ جو آپ نے کبرا بنایا ہے موجبہ جزئیہ، یہ جزئیۃ الموجبہ تدل علی تلاقی طرفیہ فی الجملہ. خوب آغا موجب جزیہ بیان کرتا ہے کہ اس کے دونوں طرف یعنی حد وسط اور اکبر فی الجملہ آپس میں ملتے ہیں، فی الجملہ آپس میں ملتے ہیں بے عنوان موجب جزیہ. ای الاوسط والاکبر. نتیجہ فیجوز ان یکون الاکبر خارج الوسط مباینا للاصغر. خوب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حد وسط کو اگر گرا دے فیکون الاکبر خارج الوسط مباینا للاصغر، ہو سکتا ہے کہ وہ اصغر کے ساتھ تباین رکھتا ہو یعنی نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ نہ ایسے نہ ہو تباین نہ رکھتا ہو. کما کان الاوسط مباینا لا، ایسے ہو کہ یہ اکبر اصغر کے ساتھ اسی طریقے سے تباین رکھتا ہے جیسے اوسط اصغر کے ساتھ تباین رکھ رہی ہے، جیسے اوسط اصغر کے ساتھ تباین رکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اکبر بھی اصغر کے ساتھ کیا رکھے تباین رکھے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُلَاقِيًا لَهُ، نہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکبر اصغر کے ساتھ ملاقات کرے. فمثلا اذا قلنا، مثال دیکھیں بھیا، لا شيء من الغراب بانسان، غراب اور انسان ان دونوں میں تباین ہے، کالا کوا اور انسان دونوں میں کیا ہے تباین ہے، نہیں ملتے. وبعض الانسان اسود، اور بعض انسان کالے ہیں. درست آگا. اب یہاں پر حد وسط انسان ہے، یہ انسان غراب کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا، اسود کے ساتھ جمع ہو رہا ہے. فإنه لا ينتج السلب، آپ نتیجہ یہ تو نہیں لے سکتے انسان کو گرا کر سالبہ کا نتیجہ لے بعض الغراب لیس باسود، بعض کالے کوے کالے نہیں ہے، نمی شدی کے ہم ان کے گفتی کالا کوا یعنی کالا ہونا چاہیے. ولو ابدلنا بالمقدمت ثانیت قولنا، اگر دوسرے مقدمے کو ہم اپنے اس قول کے ساتھ تبدیل کریں، بعض الانسان ابیض، ہاں بعض انسان گورے ہوتے ہیں، فإنه لا ينتج الإجابة، تو موجبہ نتیجہ نہیں آئے گا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ بعض الغراب ابیض، بعض کالے کوے سفید ہے، نہ مشہدی کے. وانت هنا في المثال بالخيار،
خوب یہاں پر بھائی آپ کو اختیار حاصل ہے فی وضع الاوسط کہ حد وسط کو کسی بھی جگہ پر رکھے، یعنی کوئی بھی اشکال اربعہ میں سے ہو، چاہے اول ہو، چاہے ثانی ہو، چاہے ثالث ہو، چاہے رابع ہو، بات ایسے ہی ہوگی. چاہے آپ حد وسط کو موضوع قرار دیں دونوں مقدموں میں کہ شکل ثالث بنے گی، یا معمول قرار دیں کہ شکل ثانی بنے گی، اور مختلفاً اول یا رابع بنے گی. فإن الأمر لا يختلف، بات مختلف نہیں ہوگی، یہی ہوگا. والحکمت تجد ہو، انشاءاللہ ابھی ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ بعض ضروب عقیم ہیں، بعض منتج ہیں. عقیم کہتے ہیں بانج کو، عقیم نتیجہ نہیں دیتی کہ بانج ہے. والحکمت تجد ہو، بانج پن آپ کو یہاں پر نظر آئے گا، کما ہوا فی الجمیع، جیسے کہ سب میں ایسے ہی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.